درود پڑھیں آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت واقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے اور مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ خالق آل محمد کے صدقے میں آپ تمام حضرات کو یہاں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کی محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول ہو۔ وقت آپ کے پیش نظر ہے، کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، بالکل میرا گھر والا سلسلہ بھائی عمران کے ساتھ قطن ذاکر بن کے کبھی نہیں آیا یہاں۔ بسم اللہ۔ 2 یا 4 جملے صرف فضائل کے عرض کرنے ہیں اور ایک جملہ مسائل کا۔ صدقے سید، پہلے فکرے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون کتنی توجہ میں۔ بسم اللہ۔ جس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک جائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا کہ میرا گلا واقعی خراب ہے اور بہت زیادہ خراب ہے، میں تو دعا لینے آیا ہوں۔ علوی صاحب بہت بڑی ہستی، علی عباس علوی صاحب تشریف فرما ہے، مولا کے بہت ہی منظور نظر ذاکر، بہت بڑے مصائب خان۔ بھائی علوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نوکری پیش کی۔ جتنے ذاکر پڑھے ہیں مجھ سے بڑے ذاکر پڑھے ہیں، جنہوں نے پڑھنا ہے مجھ سے بڑے ذاکر۔ کائنات کے بادشاہوں کا نظام الگ ہے، حسین کی بادشاہت بالکل الگ ہے۔ جلد بازی سے کام نہیں لینا، داد جہاں بنتی ہو وہاں دینی۔ کائنات کے بادشاہوں کا نظام الگ ہے، حسین کی بادشاہت الگ ہے۔ جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کا جتنا بڑا ملک کیوں نہ ہو، اس کے ملک کا پرچم کسی دوسرے ملک میں نہیں لہرایا جا سکتا۔ چند جملے پڑھ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں منبر، کوئی طویل مجلس نہیں پڑھنی، حاضری مقصد تھا۔ آج تک یہاں ناغہ نہیں ہوا، میں نے کہا رہ نہ جائے، واجب نیت سے آیا۔ او حبیب شاہ جی دعا کر، مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنا بڑا بادشاہ ہو اس کا جتنا بڑا ملک کیوں نہ ہو، ہندوستان کا پرچم پاکستان میں لہرا ہو تو بغاوت کا مقدمہ، پاکستان کا پرچم ہندوستان میں لہرا ہو تو بغاوت کا مقدمہ۔ بسم اللہ۔ واحد حسین ہے جس کا علم جو چاہے جہاں چاہے لگا دے۔ مولا تمہیں آباد رکھے، ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہے۔
چاہے لگا دے. یہ بادشاہت ہے، سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتی. یہ کتنے لوگ گئے تھے حج پہ؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، حج پہ جانا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے. 3 لاکھ صرف. کتنے لاکھ؟ 20 سے 25 لاکھ. جی امام حسین بادشاہ کے چہلم پہ کتنے لوگ تھے؟ 3.5 کروڑ. جو سمجھے وہ بولے، باقی چپ رہیے گا. اللہ کے گھر میں 25 لاکھ، حسین کی نگری میں 3.5 کروڑ، 25 لاکھ 73 فرقوں کا مجموعہ تھے. پیچھے بیٹھے ہو، میری نگاہ ہے. بولتا وہ ہے جو ذکر سننے کے لیے بیٹھا. میں نے عرض کی، میں نے چند جملے پڑھنے ہیں، کوئی طویل مجلس نہیں پڑھنی. مولا زندگی کرے، حسین عزت. بابا دعا کرنی. 25 لاکھ فکرہ میں نے آپ پڑھنا ہے. جس کے دل میں حسین ہے نا، پسلیوں میں دل دھمال ڈالے تو سید کا کوئی دعا کرنا. 25 لاکھ 73 فرقوں کا مجموعہ، 3.5 کروڑ صرف حسینی. مرضی ہے جس سے پوچھو، مرضی ہے. جو 25 لاکھ اللہ کے گھر گئے تھے، انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. مرضی ہے آپ کی. ہاتھ اٹھے کر کے نعرہ حیدری. شکر ہے، الحمدللہ. مولا آپ کو دیر تک سلام ہے کہ تم جیو، تم آباد. حق یہی بنتا ہے جیسے تم ہو. نوکر، مولا آپ کو آباد رکھے. میں بہت چھوٹا سا نوکر، امام حسین بادشاہ، میری حیثیت ہی کوئی نہیں. انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. میں نے جس زائر سے پوچھا کہ کربلا چہلم پہ کھانے کا انتظام کیا تھا، انہوں نے کہا جو چاہا وہ سامنے آ گیا. یہ ہے بادشاہت، اسے کہتے ہیں بادشاہ. مولا آپ کی زندگی کرے، حسین عزت دے. مولا آپ کو آباد رکھے. کوئی تو بات ہے، کچھ تو ہے نا، کوئی نہ کوئی تو سلسلہ ہے عشق کا کہ 3.5 کروڑ لوگوں کو ایک شہر میں سنبھالنا نہیں پڑتا. کوئی زیادہ انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی. 37 کلومیٹر لمبا دسترخوان میں نے خود دیکھا ہے. 37 کلومیٹر لمبا دسترخوان. سبحان اللہ. دنیا یہ بھی نہیں سوچتی، پھر بھی ضد پہ اڑی ہوئی ہے. یہ جو فرش عزا سے دشمنی، یہ جو علم سے بغض، یہ جو ماتم کے ساتھ نفرت، اس سے حسینیت کو کوئی فرق نہیں پڑنا. کئی ذاکر قتل ہوئے. شعر میں نے ایک ہی پڑھنا ہے آج کی مجلس میں، اسی پہ سلام ہے. کئی ذاکر قتل ہوئے. ایسا ہی ہے نا، میرے والد گرامی کو شہید کیا گیا، میں پھر بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے امام صاحب کی نوکری دے رہا ہوں. سلسلہ نہیں رکتا. بے شک. چونکہ وہ بادشاہ ہی ایسا ہے، اس کا انتظام اپنا ہے. ہاں، اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے، وہ ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا.
کوئی بندہ چراغ بجھائے تو پھر جلانا پڑتا ہے. اللہ گنگ ہے، میں کوئی پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں. سنیے گا، کوئی بندہ چراغ بجھائے نا جی، پھر چنگاری ڈھونڈ کے اسے پھر جلانا پڑتا ہے کہ چراغ بجھ گیا ہے، اسے پھر روشن کرنا ہے. امام حسین کا نظام جانتے ہو؟ بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. شعر میں نے ایک ہی پڑھنا ہے اور سلام کر رہا ہوں. حاضری ہو گئی، نوکری ہو گئی. میں نے بھائی عمران سے کہا تھا میں پڑھنے آیا ہی نہیں، صرف اور صرف حاضری لگوانے آیا. بجھایا ایک دیا شاہ نے اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. میں بڑا فقیر سے سید آپ کے سامنے ملتمس ہوں، صرف آپ کی توجہ چاہیے ایک شعر کے لیے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں. ذاکر قتل ہوئے عزاداری نہیں رکی، علماء قتل ہوئے عزاداری نہیں رکی، فتوہ بازی کا بازار گرم ہوا عزاداری نہیں رکی، علم سے جلنے والے جلتے رہے عزاداری نہیں رکی، سازشیں ہوتی رہیں عزاداری نہیں رکی. ایسا ہی ہے جی، فتوے دیے گئے عزاداری نہیں رکی. مجھے غازی عباس کے پاک علم کے سائے کی قسم ہے، اس وقت میرے دامن میں اس سے زیادہ خوبصورت شعر نہیں ہے. یہ عزاداری کا سلسلہ ہے کیا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. وہ بولے جس کے دل میں حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا آپ کا آباد جیو اور آباد. حق ادا کر دیا آپ نے، مہمان نوازی کا حق ہی ہے. چہرے سلامت رہے، چہروں کی رونق سلامت رہے. تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی. قتل و غارت میں تبرہ نہیں چھوڑا ہم نے. قتل و غارت میں تبرہ نہیں چھوڑا ہم نے. بی بی کے دشمن پہ جو تبرہ نہ کرے، تبرہ اسے ڈھونڈ ہی لیتا ہے. میں بیٹھا رہا یہاں آج، شاہ جی دعا کرنی ہے مرشد. میں بیٹھا رہا تو بھائی سجاد حسین بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہتے ہیں مرشد بڑا کرم ہے، ایک قطع آپ نے لاہور میں پڑھا تھا، مجھے سنا ہے دوبارہ. میری کیا حیثیت ہے؟ سجاد حسین شاہ صاحب بہت بڑے ذاکر، بہت ہم سے سینئر. بھائی علی عباس بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہ 4 مصرے پڑھ رہا. حق چھپتا نہیں، حق کو چھپانے والا ظاہر ضرور ہوتا ہے. یقین جانیے داد میں نے لے لی جو میں نے دے لی. مل گئی مجھے حصہ، خیرات، سارا کچھ، بابا جی دعائیں بھی مل گئی. یہ سمجھے بس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. کسی بھائی نے بار بار کہا کہ یہ قطع لازمی پڑھنا ہے. کون آ رہا ہے؟ بسم اللہ. ذاکر آ رہے ہیں. جناب ناہید جگ صاحب، مولا کے سریل ذاکر،
آئیے بسم اللہ آئیے، راستہ دے دیں بھائی کو، راستہ دے دیں۔ آئیے آئیے آئیے۔ میں کہوں رہنے دوں رکعت، صرف 4 مصرے ہیں، بار بار کسی بھائی نے کہا لازمی پڑھنا، ورنہ میں نے مکمل کر لیا۔ 4 مصرے بھائی جان، میں آپ نظر کر رہا ہوں، آپ نظر کر رہا ہوں، تو بس یہ 4 مصرے سنیے اور میں گیا۔ بی بی بنت رسالت مآب دربار میں گئی تھی حق مانگنے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور یہی فضائل کا آخری فقرہ۔ یہ خیال سب سے پہلے عقیل محسن نقوی نے پڑھا، بسم اللہ، مجھ سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہو۔ جیو سید جیو۔ میں دل سے لکھنے والا اور دل سے پڑھنے والا بندہ ہوں، چونکہ میں کہتا ہوں غدیر کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے۔ بی بی جب حق لینے گئی تھی تو بی بی سے گواہ مانگے گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ موبائل جتنا بھی ہے نا جی وہ ذرا خاموش ہو جاؤ، اس سے خاموش ہو جاؤ۔ یہ بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، اسے دل پہ لکھیے گا۔ حسین کا واسطہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے میری قبر میں یہی 4 مصرے میری نجات کے ضامن، قیامت کے دن میرے لیے چھاؤں، قبر میں میرے لیے اجالا، اور میری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ یہی ہوں۔ بی بی سے گواہ مانگے، کائنات کی حقیقت سے گواہ مانگے، حقیقت کے لیے گواہ مانگے گئے۔ جلال آیا بنت رسالت مآب، جلال میں فرمایا تو مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، جانتا نہیں میں کون ہوں تو پھر سن لے۔ دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں۔ مجھے عباس کے علم کی قسم، کوئی ایک ہاتھ بھی اگر نیچے رہ گیا نا میں سمجھوں گا اس کی معرفت مکمل نہیں تھی۔ مرحبا سید مرحبا۔ بابا جی ناز رہے گا عقیل محسن نقوی کو کہ یہ مصرے آل محمد کی بارگاہ سے مجھ جیسے حقیر نوکر کو عطا ہوئے۔ ہو سکتا ہے میرے والد گرامی کی محنت کا کچھ چھلا بچتا ہو جو میرے حصے میں آیا ہو۔ بی بی نے فرمایا تو مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، جانتا نہیں میں کون ہوں تو پھر سن لے۔ دلیل حق اللہ مان، بسم اللہ، تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں۔ مجھے غازی کی قسم ہے پہلے علی والے سے آخری علی والے تک نعرہ آسمانی مرشد نہ آیا دکھ ہوگا۔ بابا جی دعا کرنا، بسم اللہ، دلیل حق صدقے، تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے عقیل محسن کی زبان نکلی ہے۔ دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں۔ میں کون ہوں؟ میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ بولے تمہیں تیری زندگی ہو تو جینا، دو ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری۔ مولا زندگی کو حسین صاحب تو جیے، تیری زندگی ہو، تو سلامت رہے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی ہوئی زبانوں پہ مولا رحمت نہ ہو تو فرمائے دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گماں ہے، تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں۔ میں فاطمہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے،
نہیں تو نہیں. بیٹی زہرا کی اور بغیر چادر کے نماز پڑھ رہی ہے. دو جملے 4 آنسو. نوکری مکمل. بھائی عمران سے معذرت, بھائی آفتاب شاہ سے معذرت. اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو طبیعت کی وجہ سے سمجھیے گا, میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں, نہ میں نے یہاں پہ آگے کبھی جلدی کی ہے. میرے والد گرامی راولپنڈی میں ایک فکرہ پڑھا تھا, آگے پڑھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا تھا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو. جب آباد تھی تو جبریل رک جاتا تھا. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبریل رک جاتا تھا. اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آئے. مولا تیرا ماتم قبول کرے, مولا تیرا کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین کے. اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے. پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے. یہ تو آپ نے ذاکرین سے سنا ہے نا, کافی دیر تک خیمے لوٹتا رہا. مولا کی قسم بڑے مصائب ہیں, کلیجہ پھٹتا ہے پڑھتے. ایک فکرہ پڑھ کے منبر چھوڑا. تیری مرضی ہے. والد گرامی نے بہاولپور میں فرمایا تھا 40 سال خون رویا سجاد, ایک ہی فکرے پر, کہاں بازار کہاں زینب. کہاں بازار کہاں زینب. کتنے سال؟ 40 سال. اللہ مان. اگلا فکرہ سن. جب بازار میں بھیڑ بڑھ گئی, ایک موڑ پہ پتھروں کی بارش تیز ہو. معافی چاہتا ہوں حسین کا واسطہ. علی کی بیٹی نے آواز دی, اما فضا. جی آقا زادی. بہن ام کلثوم. جی بہن. بہن رباب. جی بی بی. میرے ارد گرد آ جائے. ساری بیبیاں ارد گرد آئیں. ایک فکرہ میں چھوڑ گیا ڈر کے. نرم دل مومن بیٹھے ہوئے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں آگے, تیری مرضی جیسے بھی سن. رو کے علی کی بیٹی کہتے میں مانگتی ہوں دعا, تم کہنا آمین. بال بی بی کے کھلے ہوئے تھے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بی بی نے آسمان کو دیکھا, بار الہا تجھے واسطہ ہے مجھ زینب کا, آج کے بعد کسی کو اس رنگ میں بازار نہ لانا. جو ایسے بازار آئے ان کے 24 سال کے جوان آنکھوں سے خون کے آنسو. آخری فکرے کی اجازت چاہتا ہوں, طبیعت ناساز ہے ورنہ زیادہ پڑھ لیتا ہوں. آخری ایک ہی فکرہ, آخری. عزادار کا بڑا مقام ہے. یہاں بچہ بھی بیٹھا نا یہ والا, اس کا بھی میں نوکر. آپ میری طبیعت سے واقف ہیں, میں نے کبھی کسی عزادار سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم میں بہت ڈر کے مجلس پڑھنے والا انسان ہوں. میں چاہتا ہوں میری طرف جو بھی مومن دیکھ رہا ہے نا, میری آنکھ بھی اس پہ سختی سے نہ پڑے. مولا تیری زندگی کرے, تیرے آنسو قبول کرے. ایک فکرے کی اجازت دو. امام سجاد سے بڑا حوصلہ کسی کا نہیں. کہیں نہیں بولا, خیمے جل گئے چپ رہا, ہتھکڑیاں پہنی چپ رہا, چادریں اتر گئیں چپ رہا, اسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا. مرضی تیرے رونے کی ہے, تیری مرضی ہے. 4 سال کی بہن کو تماچا لگا, چپ رہا. جو بہنوں کے بھائی بیٹھے مجھے معافی دے دیں گے, آج تجھے بتاتا ہوں چادر کی عظمت کیا ہے. بہن کو تماچے لگے, چپ رہا. بہن نے پانی مانگا, چپ رہا. پیاسی رہی, چپ رہا. کوفہ کا بازار, چپ رہا.
ابن زیاد کا دربار چپ رہا. اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تو سن لے. شام کے خونی بازار میں سجاد خاموش. 15 آذان علی کی بیٹی نے سنی خاموش. پتھروں کی بارش خاموش. باغی باغی کا شور خاموش. بتاؤں بولا تو بولا کہاں؟ دعا کر یا مجھے موت آ جائے میں نہ پڑھ سکوں. یا تو برداشت کر میں پڑھتا ہوں. تخت پہ ملعون ہے. تیسری سیڑھی پہ ایک تشت ہے. تشت میں حسین کا سر ہے. ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے. یہ حسین کے لبوں پہ مارتا ہے. سجاد چپ ہے. کب بولا؟ جب ملعون نے شراب اٹھا کے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی